ہم سبق بھول کیوں جاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے ریگولر کلاسز اٹینڈ کی ہو، ٹیچرز کو غور سے سنا ہو، سبق بھی پڑھا ہو، لیکن جب آپ امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ بھول گیا۔ ایسے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آپ کی یادداشت کا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیکھنے کا طریقہ ہے کیا وہ درست ہے؟ پہلی بات کہ پڑھنے کے بعد دماغ جو ہے وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن ہمارے دماغ میں جاتی ہے تو کچھ ٹائم بعد دماغ اس کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو سائیکالوجی میں فورگیٹنگ کرو کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انفارمیشن ہمارے دماغ میں گئی ہے اور اس کو ریٹریو نہیں کیا گیا ہے، اس کو دہرایا نہیں گیا ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے، تو پھر وہ انفارمیشن 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران رفتہ رفتہ ہمارے دماغ سے جو ہے تو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، صرف پڑھنے سے کمزور میموری بنتی ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی انفارمیشن یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کو خود کے ساتھ دہراتے نہیں ہیں، خود سے سوال نہیں کرتے، تو یہ جو کتاب کے اندر موجود انفارمیشن ہے یہ ہماری پیسیو لرننگ چلی جاتی ہے، اور پیسیو لرننگ سے جو ہے وہ کمزور میموری بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی کتاب پڑھے اور اس کتاب کے ساتھ جو ہے تو وہ مکالمہ کرے، سوالات پوچھے جائے، خود سے سوال پوچھے، تو یہ ایکٹیو لرننگ کہلائی جاتی ہے، اور ایکٹیو لرننگ جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنتی ہے۔ تیسری بات کہ انسانی دماغ کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر بھی بھلا دیتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کچھ چیزیں انسانی دماغ خود بھلا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب دماغ کو کوئی نئی اور اہم معلومات آتی ہے تو جو پرانی اور غیر اہم معلومات ہوتی ہے تو دماغ اس کو سائڈ پر کر دیتا ہے، اور جو نئی اور اہم معلومات ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی اور اس کو جو ہے تو وہ سٹور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ دماغ کا یہ ایک فنکشنل پروسیس ہے کہ وہ نئی اور امپورٹنٹ انفارمیشن کو ریٹریو کرتا ہے اور پرانی اور ان امپورٹنٹ انفارمیشنز کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صرف انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی ڈیولپ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے تو وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی صرف انڈرسٹینڈنگ ریٹینشن کے ایکول نہیں ہے، بلکہ ریٹینشن یعنی کسی بھی معلومات کو اپنے دماغ کے اندر زیادہ عرصے تک جو ہے وہ محفوظ رکھنا، اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے، اس کانسیپٹ کی پریکٹس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی ریٹریول کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ پریکٹس اور ریٹریول، تو وہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں یا ہمارے دماغ میں جو ہے وہ لانگ ٹرم تک جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو کرکس ہے یا اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سبق اس لیے نہیں بھولتے کہ ان کی یادداشت کمزور ہے، بلکہ وہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جو پڑھا ہوتا ہے اس کو دہراتے نہیں، اسی طرح وہ خود کو ٹیسٹ نہیں کرتے، یعنی خود سے سوال نہیں کرتے، اور صحیح وقت پر ان انفارمیشن کو ریوزٹ نہیں کرتے۔